یہ حدیث پاک مسند احمد میں ہے، یہ حدیث پاک مشکات شریف میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں، مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور۔ او لوگو، جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی پاکی ہے۔ میرے بھائیو، ذرا اندازہ لگاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کو جنت کی چابی فرمائیں اور ہمیں کوئی احساس نہیں۔ یہ حدیث پاک کنز العمال میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے جہنم میں وہ داخل ہوگا۔ ذرا سوچیں، اتنا خطرناک معاملہ نماز چھوڑنے والے کے لیے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے کہ اللہ کے گھر سے دن میں 5 دفعہ اذان کی آواز آتی ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے کہ دن میں 5 دفعہ ہم نمازوں کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اتنی اہم ہے نماز۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ حدیث پاک مسند احمد میں ہے، یہ حدیث پاک مشکات شریف میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس آدمی نے نماز کی حفاظت کی، وہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، دلیل ہوگی، نجات ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں، جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، قیامت کے دن نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات ہوگی، اور اس کا حشر قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اتنے بدترین کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف، آپ جانتے ہیں کتنے بدترین کافر ہیں کہ جن کے لیے قرآن کریم میں وعیدیں آئی ہوں۔ میرے بھائیو، اتنے بدترین کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں بھی ہے، یہ حدیث پاک مشکات شریف میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نیک اعمال کے چھوڑنے کو سوائے نماز کے کفر نہیں جانتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام جسے نماز پڑھتا دیکھتے تھے اسے مسلمان سمجھتے تھے، اور جسے نماز پڑھتا نہیں دیکھتے تھے اسے کافر جانتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو کافر جانتے تھے، کافر۔ اب آپ سوچیں کتنی اہم ہے نماز، مگر امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑے، بادشاہ اس کو پکڑے اور قید خانے میں ڈال دے، جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہ کرے اسے رہا نہ کیا جائے۔ اور ایک حدیث پاک اور سنیں، یہ حدیث پاک مشکات شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، یعنی بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ یعنی بندے کے ایمان کے درمیان، کفر کے درمیان جو پردہ حائل ہے وہ نماز ہے، نماز۔ اور یاد رکھیں، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی مستحب، اس کا کوئی نفل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔
جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کی کوئی فاتحہ، اس کا کوئی سلام، اس کا کوئی درود، اس کا کوئی جلوس میں شرکت کرنا، مزاروں پر حاضری دینا، یہ تمام کام مستحب ہیں، اور اس کا کوئی مستحب نفل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ دیکھیے ہمارے یہاں فاتحہ کو خوب ترجیح دی جاتی ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں، مزاروں پر حاضری بھی دے رہے ہیں، جب نماز کا معاملہ یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں جو آدمی مزار پر حاضری نہیں دیتا، جو آدمی فاتحہ نہیں دلاتا، وہ آدمی گناہگار نہیں ہے، مگر جو آدمی ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ مجرم ہے، وہ گناہگار ہے۔ جی کوئی آدمی فاتحہ دلائے، سلام پڑھے، کوئی آدمی مزار پر حاضری دے، کوئی آدمی نیک کام کرے، نوافل و مستحبات پر عمل کرے، اچھی بات ہے، کوئی آدمی نہیں کرتا، کوئی گناہگار نہیں، مگر نمازوں کی کوئی فکر نہیں۔ فکر ہے تو فاتحہ کی ہے، فکر ہے تو 10ویں کی، 40ویں کی، 20ویں کی فکر ہے۔ یاد رکھیں یہ فاتحہ، یہ درود، یہ سلام اس آدمی کے قبول ہوں گے جو نماز پڑھتا ہے، جو فرائض و واجبات کو مکمل ادا کرتا ہے۔ جس کے فرائض و واجبات مکمل نہیں یا وہ ادا نہیں کرتا، اس کا کوئی نفل، کوئی مستحب اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، ضروری ہے نماز، مگر ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو منع نہیں کرتے، ایک آدمی ہے ان کاموں کو کرے، اچھی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر خوب فاتحہ دلائے، اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، کرواتے رہنا چاہیے، اچھی بات ہے، فاتحہ دلاتے رہنا چاہیے، مگر صرف مستحب اور نوافل پر عمل کرنا، فرائض و واجبات کی پرواہ نہیں کرنا، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔